جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کی تعمیر کی، بیت اللہ شریف بنایا، دنیا کی سرزمین پہ پہلا یہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، یہ پاسباں ہمارا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر اللہ کا۔ اس مدرسہ حسان بن ثابت کے بنانے میں کسی نے اینٹ کا حصہ دیا، کسی نے بجری سیمنٹ کا حصہ دیا، کسی نے ریتے کا حصہ دیا، کسی نے مولوی صاحب نام کی رسید کاٹ دینا۔ خدا کے پیغمبر نے جب اللہ کا گھر بنایا، کوئی پریس، کوئی چھاپا خانہ نہیں تھا، کوئی مدرسے کی رسید نہیں تھی۔ کیسے پتہ لگے گا کھاتے میں؟ کیسے پتہ لگے گا اس تعمیر کے اندر مستری کون تھا، مزدور کون تھا؟ اتنا عالی شان جب گھر بنے گا تو دنیا کے دیکھے گی اس کا بنانے والا کون ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے تیرا بیت اللہ کی دیواروں پہ نام نہیں لکھوں گا، ملتزم پہ نام نہیں لکھوں گا، رکن یمانی پہ نام نہیں لکھوں گا، حتیم میں نام نہیں لکھوں گا، لیکن ابراہیم جس پتھر پہ تو نے کھڑے ہو کے میرے گھر کی دیواریں بنائی، اس پتھر کو حکم دوں گا تیرے قدموں کے نشان کا نقشہ کھینچ لے، اور تیرے قدموں کو اتنا قیمتی بنا دوں گا، آنے والا بیت اللہ کا طواف کر کے زمزم پینے کے لیے جائے گا، میں کہوں گا خبردار واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہاں کھڑے ہو کے 2 نفل ادا کر تاکہ پتہ لگ جائے اس گھر کا بنانے والا جناب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ مکان جب بنایا جاتا ہے، نام کی تختی لگائی جاتی ہے، الہی 4 پہاڑوں کے دامن میں تیرا گھر بنایا، 3 کے علاوہ چوتھا کوئی نہیں دیکھنے والی تیری ذات ہے۔ پروردگار عالم کوسوں میل پاکستان ہے، ہزاروں میل پاکستان ہے، ہزاروں میل انڈیا ہے، الہ العالمین کیسے تیرا گھر بنے گا؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام یہاں کھڑے ہو کے آواز لگانا تیرا کام ہے۔ جو انسانیت باپ کی کمر پشتوں کے اندر ہے، جو رحم مادر کے اندر اس وقت اللہ اکبر دنیا میں آنے کی تیاری کر رہا ہے، اس کے کانوں تک اس آواز کو پہنچانا میں خدا کا کام ہے۔ اس تیرے مکان کی اتنی عظمت بڑھا دوں گا، اس مکان کی تعمیر کا اتنا شان بڑھا دوں گا، وقت کا ولی ہوگا اسے بھی حکم ہوگا، نبی ہوگا اسے بھی حکم ہوگا، بادشاہ وقت ہوگا کہوں گا شاہی لباس اتار دے، اللہ اکبر 2 چادروں والا لباس پہن لے، اتنی عجز و انکساری آ کر دکھا تاکہ اللہ کے دربار میں سربا سجود تو کھڑا ہو، تجھے دیکھ کے ابراہیم علیہ السلام کی یادیں تازہ ہو جائے۔ الہ العالمین تیرے سے مانگنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم بھی تو وقت کے چودھری ہیں نا، علاقے کے ناظم ہیں، جب خدا کے گھر کے اندر جاتے ہیں ہماری حالت دیکھی کیا ہوتی ہے؟ مولوی صاحب تسی دعا کرو سی تو مانگ کے تھک گئے ہیں جی، سانوں تو ملتا کوئی نہیں۔ اندازہ دیکھا اسے ملے گا کہ اس نے دعا کا ادب سیکھا، اس کے اوپر گریبان کا بٹن بند ہے، سر پہ ٹوپی، چہرے پہ داڑھی، شلوار ٹخنوں سے نیچی یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے، جب یوں کر کے دعا کرتا ہے تو خدا کو رو کے دکھاتا ہے۔ کبھی آپ کو مجھے بھی 27ویں رات کے علاوہ اللہ کے آگے مانگنے میں رونا آیا۔ کل جمعہ کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آئے تھے، 2 فرض پڑھنے کے لیے پہلے ہم نے پنکھے کی جگہ تلاش کی، فرض پڑھنے کے لیے ہم نے دری کے اوپر ہاتھ مارا، مٹی مسجد کے نمازیوں کو دکھائی، مولوی پیسے کے چیز دے لیندہ ہے، کم سے کم صفائی تے کر دیا کرے، اللہ اکبر۔ کبھی ہاتھ کے اندر گھڑی دکھائی، 5 منٹ لیٹ ہو گئے جی، کبھی موبائل نکال کے دکھایا، دیکھو جی میں تے برات جانا سی، لوگ کہندے مینوں فون آندے پے، کبھی گریبان کھول کے دکھایا، گرمی لگ دی ہے، مالک کائنات نے فرشتوں میں اعلان کیا، اے فرشتوں اس سے پوچھو تو صحیح میرے سے مانگنے آیا ہے مجھے ڈرانے کے لیے آیا ہے؟ جس طرح بیٹھ کے نخرے کر رہا ہے تو میرے پہ روب جھاڑنا ہے، مجھے دینے کے لیے آیا ہے۔ الہ العالمین لگتا تو ایسے ہے کہ تجھے ڈرانے کے لیے آیا۔ اللہ بھی مسکرا کے کہتا ہے اس کو جا کے کو بندے کا بندہ بن، انسان کا بچہ بن کے رہے، یہ اپنی گردن کا سریا باہر چھوڑ کے آ، اگر تیری گردن کا سریا میں نے پکڑ کے مروڑ دیا، ایسا دھکا دے کے قبر میں پھینکوں گا، قیامت آ جائے گی تجھے اٹھانے والا کوئی نہیں آئے گا، خبردار چل۔
یہ میرا گھر ہے، میری بادشاہی ہے، تیرا روب نہیں چلتا تو اپنے گھر میں جسے چاہے بلائے، جسے چاہے نہ بلائے، میرا بھی گھر ہے۔ اگر آج کے بعد تیری آنکھ کے اندر حیا نہ آیا، تکبر والا مادہ برقرار رہا، میں تجھے بازاروں میں کتے کی موت تو ماروں گا، میں اپنے گھر میں سجدے کی توفیق نہیں دوں گا۔ انویٹیشن کارڈ میرے عزیزوں تقسیم ہوتے ہیں، جب کسی کے ہاں شادی ہوتی ہے، عقیقہ ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے میں خود کارڈ تیرے دروازے پہ لے کے آیا۔ آج تقریب قرآن کریم ہے، قرآن کی تقریب ہے، آج میرے عزیزوں تکمیل قرآن پاک ہے، بچے نے قرآن پڑھا، ابھی آخری سبق آپ کو سنائے گا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے میرے دروازے پر رات فرشتہ کارڈ دے کے چلا گیا۔ یقین جانو اس برادری میں ہزاروں کے گھر ہوں گے، لیکن چیدہ چیدہ لوگوں کو بلایا، فرمایا تم اس قابل ہو میری قرآن والی محفل میں آ کے بیٹھ جاؤ۔ کسی نے کہہ دیا کاروبار کا وقت ہے، کسی نے کہہ دیا میں نے موت میت میں جانا ہے، کسی نے کہہ دیا ورکنگ ڈے میں نے ملازمت کرنے کے لیے جانا ہے۔ اللہ فرماتے تجھے قرآن کی تجھے ملازمت مبارک ہو، تجھے قرآن کی ملازمت تمہیں مبارک ہو، تمہیں میں نے گھر سے اٹھا کے یہاں لا کے بٹھا دیا۔ الہی پھر کرے کیا؟ فرمایا نیک کام کرنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تو اپنا سر جھکانا اور کہہ دینا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جتنا اللہ کو جھک کے دکھائیں گے پروردگار عالم اتنی عزتوں کے میں تاج پہنائے گا۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام 4000 پیغمبروں کا باپ ہے، 4000 باپ نبی، اللہ اکبر، بیٹا نبی، پوتا نبی، بھتیجا نبی، بہنوئی نبی، خاندان کے اندر نبوت، ایک ایک وقت میں 5 نبی چلتے آ رہے ہیں، ایک ایک قوم میں ایک ایک قبیلے میں 70 نبی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہر ایک کو اللہ کی توحید کا پلیرا بلند کر کے خدا کا قرآن سنا، اللہ کی توحید کا پیغام سنا رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، فرمایا ابراہیم علیہ السلام تو نے میرے گھر کی 4 دیواروں کو بنا دیا، اس کو آباد کرنے کی، اللہ اکبر، یا سجدے کروانے کی، اس کا طواف کروانے کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جب مستری کوئی کام کرتا ہے، ٹھیکے پر ہو یا دیہڑی پر ہو، وہ اپنی مزدوری طے کرتا ہے، بتا تجھے تیری مزدوری کیا چاہیے؟ اللہ اکبر کہنے لگے اللہ مزدوری بعد میں مانگوں گا، پہلے بتا تو اسے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ فرمایا ابراہیم قبولیت کے لیے عز و انکساری دکھانی پڑے گی۔ خدا کے پیغمبر نے میرے عزیزوں اپنے کپڑوں سے گارے کے چھینٹے نہ اتارے۔ اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تگاری ہے، گارا انگلیوں پہ لگا ہوا ہے، حاجنہ ذرا 2 منٹ کے لیے چولہا چھوڑ دے تو بھی آ جا۔ بھائی حاجنہ کی انگلیوں پر، ہاتھوں کی انگلیوں پہ آٹا لگا ہوا ہے، فرمایا اسی انداز میں اٹھا لو، اسی انداز میں ہاتھ اٹھاؤ، جتنا اسے جھک کے دکھائیں گے اتنا وہ عزتوں کے تاج پہنا کے اونچا کر کے دکھائے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہی حسان بن ثابت ہم نے نہیں بنایا، تیری توفیق سے اللہ ہم نے بنایا ہے۔ نہ توفیق دیتا یہ پیسہ ڈیرے پر لگتا، جانور بندے ہوتے، نہ توفیق دیتا پیسہ گھر کے باہر فرش پکا کرنے پہ تھلے پہ لگا ہوتا نا۔ کتنی اس کی مہربانی ہے کہ آپ کے میرے 5-10 ہزار کو قبول فرمایا۔ فرمایا جب نیک کام کرو تو دعا بھی آخرت کی مانگو، دنیا تو ملے گی۔ کتنی بھولی مخلوق ہے جو میں چیز مانگنے پہ دیتا ہوں اس پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو چیز میں نے بغیر مانگے دینے کا وعدہ کیا اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک دھکے کھا رہا ہے۔ ہمارے سے بڑا کوئی بیکلا ہوگا جو چیز گھر میں پڑی اسے بازار میں تلاش کر رہا ہے، اور جو چیز بازار میں نہیں ملتی کہتا کوئی نہیں خیر تکیے تھلے بھئیے۔ لکڑی لے کے آؤ جی، کی کرنا جی؟ اے میت سرانے لا دو، ایک تو نشانی رہے گی، اے دوسرا پودا وڈا ہو کے جو درخت بنے گا، اے دے پتے قرآن پڑھیں گے تو مرنے والے نے سوہم ملے گا، پتہ نہیں کب بڑا ہوگا، اس وقت تک فرشتے تیا پانچا کر کے چلے جائیں گے۔ چل فرشتے انتظار کریں گے کہ درخت جوان ہوگا۔ بجائے لکڑی لگانے کے ٹھیک ہے تو نے نشاندہی کے طور پہ لگا دی، ٹھیک ہے جوان ہوگا، پتے ہلیں گے قرآن کی تلاوت ہوگی، پتے ہلیں گے اللہ کا ذکر کریں گے، یہ پتے ہلیں گے ثواب ملے گا۔ لیکن میرے عزیزوں لکڑی کا درخت نہیں، اللہ اکبر، اپنے گھر کا گلشن اپنی بیوی کی گود کا بوٹا گھر میں لگا دے، اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرا دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے بے شک آج مر جا کل مر جا، تیرے بچے نے ابھی الف با تا سائی کیوں نہ پڑھی ہو، پروردگار عالم
عالم قرآن کریم کے ختم کا انتظار نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے او میرے فرشتوں، اس بچے کے ہاتھ کے اندر نورانی قاعدہ آ گیا، اس کے باپ کو قبر کے اندر عذاب نہ دو، قاعدہ دیکھ کے میں اللہ کو حیا آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوا ہے نا۔ کتنے ہماری عقل پہ پردے پڑے، بابا جی باپ میرا مرا، برادری کو دعا کے لیے بلا رہا ہوں، دعا کر دو جی میرے پیو لئی۔ مولوی صاحب سورہ فاتحہ تے قل اللہ پڑھا، باپ تیرا مرا، پوری پنچایت پورا 10 تک تیرے باپ کے لیے دعا کرے، وہ مزہ نہ آئے گا جو گھر کے اندر ماں کو پاس بٹھا کے باپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا۔ تیری امی روتی روتی آمین کہے گی، تیری بہنیں روتی روتی آمین کہیں گی۔ اللہ کو ان آنسوؤں کی اتنی قدر ہے، اتنا قدردان ہے، 2 آنسو تیرے گھر میں نکلیں گے، تیرے باپ کے لیے قبر کے اندر جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ کس کے وس میں باپ کو ڈال دیا؟ جو کہنے پترا نظام تے سارا ٹھیک کیتا سی پر نائی چنگا کوئی نہیں سی۔ کدے کوئی مشورہ لیا سی 5 دیگا پکان دا، انہیں کہا جی چاچے نے پترا ساڈے کول بھی لے لینا سی، وڈے ہاں سی، کوئی وال جڑے توپے تے نہیں سی سفید کیتے، ساڈا بھی تجربہ آیا، اور کی ہویا وہ 6 ہی کر لیندا، کوئی نہیں میرے کول دھار چک لینا سی، بارے پیسے دے دیندا، کم از کم برادری تیری نک تے رہ جاندی۔ اس ناک نے تو خدا کی قسم ہمیں ناک آلودہ کر دیا، اس گرد آلودہ کر دیا، اس ناک نے تو ہمارے دلوں کے اندر پھاڑ پیدا کر دیے، اس ناک نے تو ہماری مسجدوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، اس ناک نے تو ہمیں نمازی بننے سے منع کر دیا، اس ناک نے میرے عزیزوں ہمیں انسانی بننے سے منع کر دیا۔ خدا پاک کی قسم ہے، اللہ نے کی قدرت ہے، فرمایا میرے بندے جس ناک پر تو آج غرور کرتا ہے، آخری وقت ہوگا روح کا آخری سانس تیری اس ناک کو مروڑ کے نکالا جائے گا۔ جب اس ناک کو میں مروڑوں گا تو دنیا کی ناکیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ پیر سے بھی اللہ روح نکال سکتا تھا، دماغ سے بھی، کان کی سوراخ سے یہاں سے آخری روح کا حصہ نکلے گا۔ فرمایا اس وقت میں تیری نتھیوں کے اندر ہاتھ ڈال لوں گا، فرشتوں کو کہوں گا کھینچو جہاں تک کھینچی جاتا ہے۔ یہ کہتا تھا میری ناک لمبی ہو جائے، اتنی ناک لمبی کرو کہ جہنم کے دروازے تک پہنچ جائے۔ کوئی مذاق ہے؟ ایک ایک نشانی اللہ بتلا رہا ہے۔ خدا کا پیغمبر رو رہا ہے، داڑھی پہ گارا اور گارے کے ساتھ آنسو مل رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قاری صاحب کے پاس ابھی کوئی پرچی آوے گی، قاری صاحب دعا فرما دو، بچے دی ملازمت لگ جاوے، قاری صاحب دعا فرما دو، پیسہ پسا مل جائے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام مانگ کر ساری کائنات کے انسانوں کو بتلا دے کہ نیک کام کرنے کے بعد کیا مانگا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ یا اللہ مجھے میری اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ کس کا؟ اپنا فرما بردار بنا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یا کہ آنے والوں کو حج کے ارکان سکھا دے۔ پروردگار عالم بے شک تو توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ 4000 پیغمبروں کا معافی مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ معافی مانگ تو توبہ قبول فرما۔ اور خدا کا گھر بنا کے معافی مانگے، ہم شطرنج کھیل کے بھی معافی نہ مانگے تو ایمانداری سے بتاؤ حالات ہمارے حالات کا، ہمارے گھر کا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ نیک چیز مانگ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار مانگ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ اور میرے عزیزو مکان مانگتے ہو، دعا مانگتے ہو، کیوں زبان تھک جاتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کر زبان سے خدا سے اس کی مغفرت کیوں نہیں مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا جی سستا جا کام ہے، سرکار قبر چاون گیا کھڑ گے چھڑ دے ویتے میرا ہے بس۔ سرکار نے آنا کوئی نہیں۔ چاچا تیرے 32 دانت تیرے منہ کے اندر ہیں، چٹے تیرے بال ہیں، 4 بچوں کا باپ ہے، پوتے دوترے والا ہو گیا۔ عقل دی گل کر، عقل دی گل کر۔ کہاں 10 شک ہے، کہاں مدینہ شریف ہے، کہاں 10 شک ہے، کہاں جنت البقیع ہے، کہاں 10 شک ہے، کہاں کربلا معلی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں جھوٹ نہیں بولتا۔ لاؤ اپنے گھر سے قرآن لاؤ، ہر کوئی لائے، میں سارے قرآن سر پر رکھ کر خدا کی قسم میں ذمہ داری سے عرض کروں گا، یہاں بھی اپنی بات کا ذمہ
ذمہ دار، وہاں بھی اپنی بات کا ذمہ دار۔ تلاش کر لینا عبداللہ سرکار میری قبر ہے چاہے سی تو جھوٹ بول کے گیا، اللہ کرے میں جھوٹ بولوں تو خدا منہ کالا کر دے۔ خدا پاک کی قسم اگر سرکار تیری میری قبر میں آتے تو اللہ اکبر، حجرے کے پاس سے گزرے، سیدہ فاطمہ بستر پہ مصلی پہ لیٹی ہوئی ہے، فاطمہ فاطمہ، ہاں جی ابو جی ابو، حضرت علی کی طرف دیکھا، علی منہ پر رومال رکھ کے رونے لگے۔ علی کیا ہوا؟ حضرت علی کی آواز نہ نکلی، رو رہے۔ کملی والے میں تیری بیٹی کو روٹی نہ دے سکا، کیا ہوا؟ کب 5 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی، قرآن پڑھتے پڑھتے مصلی پر گر گئی۔ اللہ کی قسم کسی روایت میں، کسی تاریخ میں، کسی حدیث میں، قرآن کی آیت میں یہ نہیں آیا بیٹی نہ نمازہ پڑھا کر تیری قبر میں آؤں گا چھڑا کے لے جاؤں گا، نہ بیٹی کے ہاتھ پہ بوسہ دیا۔ کس نبی کی سیرت کو میرے عزیزو تم نے اللہ اکبر کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا؟ جو بیٹی کو پیار کرنے کا طریقہ بتلا کے گیا کہ بچی 1 مہینے کی ہو، بچی 2 مہینے کی ہو، خبردار او با حیا باپ، اس کے گال کو اپنے ہونٹوں سے نہ چومنا، جب بھی چومنا ماتھے پر چومنا، ہاتھ کی پشت پہ چومنا۔ میرا دین اتنا غیرت والا، میں 1 سال کی بچی کے ہونٹوں کو چومنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اے لوگوں ہم نے نبی کی سیرت کو بلا دیا، آج ہر جگہ سے مار پڑ رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، بوسہ لیا، ماتھا چوما، سینے سے لگا کے مصلی پر ہی بیٹھے رہے۔ بیٹی بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہے۔ فرمایا بیٹی اٹھ، نماز کا وقت قریب ہے۔ ابا میرے سے تو پڑھی نہیں جا رہی۔ فرمایا بیٹی بھوکی مر جا، برداشت کروں گا، تیرے سے نماز کا سجدہ چھوٹ گیا، محمد یہ برداشت نہیں کرے گا۔ کہہ دیتے بیٹی تیری قبر میں آؤں گا، تجھے چھڑا کے لے جاؤں گا، کہاں مجھے بتاؤ؟ خود ہی تو کہتے ہو کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین، خود ہی تو کہتے ہو جبرائیل علیہ السلام گھر میں آئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کے حضور رونے لگ گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں روئے؟ کہ جبرائیل کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے حسین کو تیری امت میں دردی سے ذبح کرے گی۔ آپ کہتے ہیں جبرائیل نا 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 نا، یہ کپڑا تھوڑی ہے کینچی سے کاٹ دو، یہ فروٹ تھوڑی ہے چھری سے کاٹ دو، جا اللہ کو کہے میرے حسین کو بچائے، میں قبر میں آؤں گا، حسین کو آ کے چھڑا کے لے جاؤں گا۔ خدا پاک کی قسم ہے، حسین کے منہ پر پیار کر کے کان میں کہہ دیا حسین 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 کا جی نانا، کہ تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے پوری امت کو بتلا دینا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرکار قبر میں نہیں آیا کرتے، سرکار قیامت کے دن حوض کوثر پر بلایا کرتے ہیں۔ خدا کے واسطے کو سوچو تو صحیح، کہاں بیٹھے پہ آپ کچرا ڈال کے چلے جاؤ، ایک دفعہ منع کرے گا اور تیرے نظر نہیں آندہ میرا کر رہے، دوسری مرتبہ ڈالو تو گالی سے نوازے گا، تیسری مرتبہ ڈالو تو پتھر ہی اٹھا کے مار دے گا، چوتھی مرتبہ ڈال دو تو تھانے میں جا کے درخواست دے آئے گا۔ اوے تو اپنے گھر کے آگے کچرا برداشت نہیں کرتا، کملی والا سنت کی توہین برداشت کرے، پھر بھی کہ میں تیری قبر کے اندر آ جاؤں گا۔ اور ڈرو میرے چاند اس دن سے، ڈرو میرے چاند اس دن سے جب قیامت کے دن حوض کوثر پینے کے لیے جائیں، رحمت والا نبی اللہ اکبر امتی ہونے کی نشانی پوچھے، چہرے سے لے کے داڑھی تک، جتی تک، پیر تک، خدا پاک کی قسم کوئی نشانی نظر نہ آئی۔ سرکار منہ پھیر کے کہہ دیا، اگر حضور نے منہ پھیر کے کہہ دیا کہیں اور لے جاؤ یہ میرا کوئی نہیں، حضور نے اگر روزہ انور سے اپنے حوض کوثر سے منع کر دیا، یقین جانو تجھے مجھے کوئی اس دن پانی کا گھونٹ نہیں پلائے گا۔ 3 سال ہو گئے نے یارو، 3 سال ہو گئے، دسو تھوڑے 10 تک کیچو، کوئی عمرے کرن گیا، کوئی حج کرن گیا، کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، پیر محل جا رہے ہو، لاہور جا رہے ہو، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، ناران کہاں جا رہے ہو، مدینے نہیں جا رہے۔ یا اللہ تیرا حبیب کا روزہ دیکھنا ہے کہ وہ مانی کوئی نہیں رہا کہ اللہ اپنے گھر بلا، جم بلا، لیکن جب میرے روزے پہ بلاتا ہے کہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ جی درود تو میرے پاس پہنچتا ہے، لیکن جب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو چہرہ داڑھی سے خالی ہوتا ہے، کردار اس کا میرے کردار سے خالی ہوتا ہے۔ اللہ میں کیا کروں، میرا تو اس کا سلام لینے کا بھی میرا دی قبول نہیں کرتا ہے،
یا اللہ تو نمازیں پڑھوا، تیری مرضی، میرے روزے پہ انہیں بلانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اور میرا نبی بتا تو صحیح دستک والوں کو عبدالحنان جا کے کیا پیغام دے، کہ عبدالحنان جا کے پیغام دے دینا، کلہ بہ کے ڈیرے چ، کلہ بہ کے کمرے میں تنہائی میں بتی بند کر کے ذرا سوچ تو صحیح، میرے اندر ایسا کیا رکھا تھا کہ میرے لیے آمنہ کا لال 1400 سال پہلے ہاتھ اٹھا کے رو کے گیا ہے۔ ہم نے قدر کی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کی۔ ہنجو میرے نبی کا زمین پر گرنے لگا، جبرائیل آگے پر بچھا دیا۔ طائف کی گلی میں حضور علیہ السلام کو پتھر پڑا، پتہ ہے اللہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ اماں کہنے لگی حضور کیوں روئے؟ کہا ایسا طائف کی گلیوں میں جب مجھے مشرکوں نے یوں پکڑا، ایک مشرک نے میرے کمر میں گھٹنا مارا تھا، ایسا میں منہ کے بل گرا، میرا منہ لہان ہو گیا۔ ایسا جب وہ سفر یاد آتا ہے، محمد کے کمر میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے، ایسا اس کا گھٹنا مجھے یاد آ جاتا ہے۔ پھر رو کے فرمایا ایسا باب آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبیوں کو ستایا گیا، ان کی تکلیف ایک طرف، مجھے جو طائف کی گلی میں ستایا گیا، میری تکلیف ان کی تکلیف میری تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ خدا پاک کی قسم اس وقت بھی طائف کی گلیوں میں لولوہان ہو کے ایک میسیج دیا تھا، کیا؟ الہی الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ پھر بھی کونے میں ہاتھ اٹھا کے میرے عزیزوں بیٹھ گئے۔ یہ وہ وقت تھا میرے نبی کا جب پیر کے جوتا پاؤں کے چمڑے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ زید بن حارثہ نے پیر سے جوتا اتارا، ایڑی سے کھال اتری، زید کی چیخ نکل گئی کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا پیر میں خون جم گیا، میرے جوتے کا تلوا بھی پیر کی تلی کے ساتھ جڑ گیا۔ کہتے جب پانی ڈال کر نبی کا جوتا اتارا تو کھال بھی اتر کے ساتھ آ گئی تھی۔ پتہ حضور نے اس وقت ہاتھ اٹھا کے کیا کہا؟ عذاب دینے والے فرشتے زمین پر آ گئے، کوئی پہاڑوں کا متعین، کوئی ہواؤں پر، کوئی بارش پر سارا۔ سرکار ذرا اشارہ دے کرو طائف کو سب ہستی سے مٹا دے۔ فرمایا جاؤ جاؤ واپس چلے جاؤ۔ اللہم اہدی قوم فإنہم لا یعلمون، اللہ انہیں معاف کر دے، عذاب نہ دینا، مجھے جانتے نہیں، اگر یہ مجھے پہچانتے تو اللہ مجھے پتھر کوئی نہ مارتا۔ اللہ نے فرمایا میرا حبیبہ ایک فیصلہ تیرا زمین پر، ایک فیصلہ میرے عرش بری پر۔ اے نبی تیری دعاؤں کا رنگ ایک دن آئے گا، طائف کو سب سے بڑا دین کا مرکز میں بنا دوں گا، قرآن کی بہاروں کا چشمہ یہاں سے جاری کر دوں گا۔ آج میرے عزیزوں جا کے دیکھ لو، رب کعبہ کی قسم جا نبی نے پتھر کھا کے دعا کی، آج وہ دین کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا ہے۔ مانگنے کا طریقہ بتلایا کہ میرا بندہ جب میرے سے مانگنے آیا کر، سر جھکا کے بیٹھا کر، ہاتھ اٹھا کے بیٹھا۔ اللہ بندہ کہتے بوئے تے جا کے بوے نا، اور پوچھدا کوئی نہیں، پانی پینا، روٹی کھانی ہے، اندر جا کے روٹی پہ سالن رکھ کے لا کے دے، بھوکا ہے کھا لے۔ اللہ فرماتے جب میرے آگے اس طرح بیٹھتا ہے تو پھر میں بھی کوئی نہیں پوچھتا کہ کرنا کیا ہے، مجھے پتہ ہے تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، میں تجھے رونے نہیں دیتا۔ فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے جب خدا کا بندہ اللہ کے آگے رونے لگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں بس 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 بس، اللہ کیا واسو تو نکالنے دے۔ فرمایا میرا بندہ زمین سونے کی بھر کے لاتا نہ مانگتا، تو نے رو کے دکھا دیا، تیرے ہر چیز کو میں برداشت کر سکتا ہوں، تیرا رونا میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ بندے جب تو رو کے دکھاتا ہے، میری رحمت والا دریا جوش مارنے لگ جاتا ہے، ٹھاٹھے مارنے لگ جاتا ہے۔ نو میرا بندہ رو کے دکھانا تیرا کام۔ اور جوانوں کے لیے تو کیا فرما دیا، سبحان اللہ۔ میرے صحابہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، فضائل میں میرے صحابہ، میرے امتی جوان 20-25 سال کے امتی کو کہہ دے کہ جب گھر میں بیٹھا بستر پہ لیٹا، یوں کر کے اپنا ہاتھ منہ پہ رکھا، کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ۔ اللہ فرماتے جملہ اتنا مجھے اچھا لگتا ہے، اور 25 سال کے جوانہ، 20 سال کی عمر کی جوانی، فرمایا جملہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے جب تو کہتا اللہ سیاں معاف کر دے، تجھے پتہ ہے تجھے تو کرتا ہوں، اور مشرق سے مغرب جتنے قبرستان ہیں سب کا عذاب قبر معاف فرما دیتا ہوں۔ اللہ
آ جاؤ میرے عزیزو، اللہ کا گھر ایک اور بن گیا، اللہ کا گھر ایک اور بن گیا، قرآن کا ادارہ۔ کتنے خوش نصیب ہو۔ ہم بازاروں میں دیکھتے ہیں کئی مارکیٹ بن رہی ہے، کئی پلازے بن رہے ہیں، اور دستک والوں کتنے مقدروں والے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، یہاں میں پڑوسی بن کے آیا، اس گلی میں پڑوسی بنا، یہ علاقہ بھی پڑوس سے خالی تھا، مبارک ہو اللہ یہاں بھی آ کر پڑوسی بن گیا۔ فرمایا لوگوں، پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہے، ساتھ سانجی دیوار والے کا دیوار والے پک ہے۔ اللہ اکبر، جب تیرے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، پڑوسی کا کہ باہر آئے، فرمایا یہ میرا گھر ہے، اللہ اکبر، میں بھی پڑوسی تمہارا بن گیا۔ میرا حق کیا ہے؟ جب اذان کی آواز آئے دکان چھوڑ کے میرا حق ادا کر، جب قرآن کی تلاوت کا حکم ہو تو دکان چھوڑ کے میرا حق ادا کر۔ یہ میں نے گلشن نبی کا تمہارے ہاں سعد بن ثابت کے نام سے سجا دیا، اب اس گلشن کے اندر بوٹا تم نے لگانا ہے۔ اللہ جی کون سا لے کے آؤں؟ چمیلی کا لے کے آؤں، گلاب کا لے کے آؤں؟ اللہ صحیح فرماتے ہیں، نہ چمیلی لا نہ گلاب لا، اپنے گھر کا قیمتی بوٹا، اپنی ماں کے اپنی بیوی کی گود کا قیمتی پودا لا، اور یہاں لگا کر لگانا تیرا کام ہے۔ پانی قاری عبد الرحمن دے گا، اس بوٹے کو پروان چڑھا دینا میں خدا کا کام ہے۔ اگر یہ درخت بڑا ہو گیا، قرآن کا حافظ بن کر پھل دینے لگ گیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، بھوکے دنیا والے بھی نہیں مریں گے اور مرنے والوں کو بھی پورا اجر ملتا رہے گا۔ کون کون ہے انشاءاللہ نیت کرو کہ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، اپنی بچیوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے؟ جن کی شادی نہیں ہوئی نیت کرو اللہ نیک عورت دے تاکہ اس کی گود میں آنے والا قرآن کا حافظ بنے۔ کرو گے انشاءاللہ کوشش میرے عزیز؟ اور میرے عزیز اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، اور 3 مرتبہ کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، 3 مرتبہ کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ، 3 مرتبہ کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ۔ ایک تو میرے عزیزو شکریہ کاری عبد الرحمن کی طرف سے کروں، ایک شکریہ میں آپ کو محمد بشیر کی طرف سے کر کے جا رہا ہوں۔ کون محمد شریف، جسے 1 مہینے پہلے ایکسیڈنٹ میں اٹھا کر جنازے کی صورت میں کندھے پر اٹھا کے قبرستان چھوڑ کے آئے، پتہ ہے اس کے ابھی پیغام یہ فرشتہ دے کے چلا گیا۔ میں نے کہا جی فرشتے پیغام دے کے گیا، جاؤ میرے وارثوں سے جا کے کہہ دے، جا میری بیوی سے جا کے کہہ دے، میرے پراوانوں جا کے کہہ دے، تم نے جو آج کام کیا لال رنگ کی دریوں پر بیٹھ کر عبد الحنان سے خدا کا قرآن نبی کی سیرت کی باتیں سنی، تمہیں تو مزہ آیا یا نہیں آیا یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن کاش میری قبر پر آؤ اور میری قبر سی مٹی بھر کے اٹھا کر، مٹی کی مٹھی اٹھا کے سونک کے دیکھو، تمہیں جنت کی خوشبو باہر بھی آئے گی۔ جب مولوی صاحب قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا، فرشتہ جنت کا بچھونا میرے نیچے بچھا رہا تھا، اور میرے بچے احمد سے کہہ دینا، او میرا بچہ اللہ اکبر، قرآن میں نے تجھے تیرے لیے نہیں پڑھایا، قرآن اپنے لیے پڑھایا ہے۔ ابا یاد آئے رو کے دکھانا، یہ تو فطرت ہے، ماں باپ کو یاد کر کے آنکھ چھلک پڑتی ہے، لیکن میرا بچہ جب میں تجھے یاد آؤں قرآن کھول کے بیٹھ جانا، قرآن تو پڑھتا جائے گا، اللہ جنت میں میرے درجے بلند کرتا جائے گا۔ اور میرے ویرو، اب یہ بچہ صرف بشیر کا نہیں پورے گاؤں والوں کا ہے، اور میرے عزیزو صرف بشیر کو احساس نہیں، ہم سب کو احساس ہونا چاہیے اس بچے کے آپ نے میرے خیر خواہ بننا ہے، تعلیم میں بھی دعاؤں کے اندر بھی آپ نے میرے خیر خواہ بنو گے انشاءاللہ تعالی میرے بھائی، اور سب یتیموں کی خیر خواہی کرو گے، اللہ تمہاری عمر عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور اس بچے کے گھر والوں سے ورثاء سے کہوں گا کہ جب تک یہ قرآن پاک نہ سنائے تراویح میں، اسے اسکول کی ہوا نہ لگانا، اور کوشش کرنا اس بچے کو عالم دین بنا دینا، خدا کی قسم پوری نسلوں کے لیے جنت کا ٹکٹ لے کے آ جائے گا، اور جو قبروں کے اندر چلے گئے ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ ادارہ جب میں پہلی مرتبہ آیا، آپ کو پتہ ہے کتنا مچھر تھا اور بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، پنکھا بھی میں تو حیران ہوں، 2-3 مہینے میں اتنی بڑی اللہ نے عمارت دے دی۔ یہ قبولیت کی خدا کی قسم نشانی ہے، قبولیت کی نشانی۔ مسجد مدرسے کی جگہ ویران ہے، لیکن ویسے کی ویسے یہ قبولیت، اللہ کو آپ کا مال حلال پسند آیا۔ محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللہ کریم جی، آپ کے بندوں نے آج ایک اور تحفہ آپ کے سامنے محمد بشیر کے گھر سے محمد احمد کا بھیجا ہے۔ اللہ اس نے اپنے لبوں پر قرآن کی بہاروں کو سجایا ہے۔
اللہ اس کے چہرے کو، اس کے اندر کو اتنا منور کر دے کہ ساری دنیا کے لیے مثال بن جائے. اور یا اللہ اس بچے کا پڑھنا، اس کی آنکھ کا آنسو اس کے باپ کی مغفرت کا سبب بنا دے. میرے اللہ جو تو نے حافظ قرآن کے والدین کے لیے وعدے کیے ہیں، یا اللہ زندگی بے وفائی کر گئی، آج زندہ ہوتا پتہ نہیں کیا کیا اپنے بچے کے لیے کرتا. اے اللہ آج اس احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے سارے وارث اس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اللہ اس کو کہہ رہے کہ ہم تیرے باپ بن کے دکھائیں گے. الہ العالمین اس کی ماں کی بھی حفاظت فرما، اس کی بہنوں کی بھی حفاظت، اس کے چھوٹے بہن بھائی. اے اللہ ہم تو نکمے ہیں، چھوٹا سا معصوم اللہ تیرے آگے رو کے دکھا دے. اور اس نے اپنے باپ کی بخشش کے لیے تیرے باپ بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں بچہ اپنے آنسوں کو ضبط کر کے بیٹھے اور طرح طرح کی شکلیں بنا کے اپنے آنسوں کو اندر بھی. اس کے صدقے سے ہمارے بیٹے ننھی سی کلی اللہ، اللہ ننھی سی اللہ اس پر رحم کر دے، اس کے گھر پہ رحم کر دے، اسے اپنی رحمت کا ساتھ دے، اسے اپنی رحمت کا ساتھ دے، اسے اپنا ساتھ دے. قدم قدم پہ اللہ کی رہنمائی. ہم نے یتیموں کو رولتے دیکھا، اللہ اسے دین کی حفاظت فرمائے، اس کے باپ کی قبر پر انوارات کی بارش فرما. ان کی نسل جو دنیا سے چلے گی اللہ ان کی قبروں کو جنت کا مکان بنا دے. اللہ اس بچے کے آنسو ہمارے لیے قبولیت کے لیے، قبولیت کے لیے اللہ ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ اس کے آنسو کو ذریعہ بنا دے. اس کا رونا ساری انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. قاری عبد الرحمان صاحب کیسا مند ہے کہ دن رات محنت کر کے اس بچے کو اس قابل بنایا کہ اپنے رب کو رو کے دکھا دے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کر دے. یا اللہ اس قرآن پاک کی تقریب کی برکت سے بیماروں کو صحت دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے. الہی فضل کر دے، الہی رحم کر دے. ہماری نسلوں میں قرآن کے حافظ بنا دے. ہماری بچیوں کو پردہ حیا نصیب فرما دے. ہمیں بھی غیرت ایمانی نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اس مدرسے کو آباد فرما. دیگر مساجد مدارس کو آباد فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.